نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیا خبیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 34 اور 35 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں خاندان کے نظام کے استحکام اور نظام میں بگاڑ اور فساد روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تعلیمات دی ہیں، اور اگر کسی وقت فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد و عورتوں کے جملہ معاملات کے ذمہ دار اور منتظم ہیں۔ قیم عربی میں نگران، نگہبان، ذمہ دار، منتظم کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کے دو وجوہ قرآن نے اس جگہ بیان کیے۔ پہلی وجہ یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، وہ اس طرح کہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے مرد و عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ مشقت کے کام جتنے مرد کر سکتا ہے عورتیں نہیں کر سکتی۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، یعنی اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی شوہر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے نان نفقہ کی۔ جو ذمہ دار ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ اہل خانہ کے تمام تر معاشی اخراجات کے ذمہ دار ہوگا، لہٰذا جسمانی اعتبار سے بھی وہ مضبوط ہے اور مال بھی وہی خرچ کر رہا ہے، تو مرد ہی گھر کا سربراہ ہوگا۔ البتہ امور خانہ داری کا سربراہ وہ تو عورت کو بنایا گیا، لیکن چونکہ مرد بیرونی اور اندرونی تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، لہٰذا طلاق اور رجوع طلاق کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے۔ نکاح کے وقت لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت دونوں کی باہمی رضامندی سے نکاح ہوتا ہے، بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن نکاح ہو جانے کے بعد اب ذمہ دار مرد ہے، لہٰذا طلاق اور رجوع طلاق یہ اختیار بھی مرد کے پاس ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے دونوں کے حوالے سے فرائض کا تعین بھی کیا ہے، دونوں کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نگران ہے اور قیامت کے دن
اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، جبکہ عورت یہ اپنے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد پر نگران ہے اور اس کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔ یاد رکھیے، مرد کی سربراہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آمریت اور استبداد کی حکومت قائم کرے، بلکہ قیم، جیسے میں نے بتایا کہ نگران اور ذمہ دار کو کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ ذمہ دار اور نگران کی حیثیت رکھتا ہے۔ مرد قانون شرع اور بیوی سے اور گھر والوں سے مشورے کا پابند ہے، محض اپنی طبیعت کے تقاضے سے کوئی کام نہیں کر سکتا، بلکہ اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقے پر اچھا سلوک کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عن تراض منہما وتشاور، یعنی امور خانہ داری میں بیوی کے مشوروں سے وہ کام کرے گا۔ لہٰذا یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے جملہ امور کا نگران ہے، منتظم ہے، کفالت، تربیت، پرورش کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نیک عورتوں کا اور بری عورتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نیک بیوی کی صفات بیان کی ہے کہ وہ مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہے، اور جب مرد موجود نہ ہو، شوہر گھر پہ موجود نہ ہو، تو ان کے پیٹھ پیچھے اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور اسی قسم کا مضمون ایک حدیث میں اس طرح آیا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اس مختصر سی حدیث میں ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں، 2 شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 جب شوہر موجود نہ ہو اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب شوہر گھر پر موجود ہو یا باہر کے کام کاج کے بعد گھر واپس آئے تو اس کے سامنے بیوی خندہ پیشانی سے موجود ہو، اس کا استقبال خندہ پیشانی سے کرے، اس کا جسم، اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں اور اپنے خاوند کا دل موہ لے اور خاوند اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ خاوند اسے کوئی حکم دے تو فوراً اسے بجا لائے۔ یہ 2 صفات بیان کی ہیں جو شوہر کی موجودگی میں، اور جب گھر پر شوہر موجود نہ ہو تو اس حوالے سے وہ یہ کہ کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، اور نہ ہی خود کسی غیر مرد سے آزادانہ اختلاط یا خوش طبعی کی باتیں کرے، نیز اپنے شوہر کے گھر کی امین ہو، اس کے مال کو فضول کاموں میں خرچ نہ کرے، البتہ شوہر کے غیر شرعی حکم کو تسلیم نہیں کرے گی، جیسے وہ کہے کہ نماز نہ پڑھو یا پردہ نہ کرو، تو ان احکام کی پابندی وہ نہیں کرے گی۔ یہ نیک مومن خاتون کی صفات قرآن نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد
وہ عورتیں جو بری ہیں اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یعنی اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو اول یہ کہ انہیں سمجھاؤ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے عورت کی اصلاح کے لیے مردوں کو اعلیٰ ترتیب 3 طریقے بتائے ہیں۔ نشوز عربی میں اس کا لغوی معنی ہے بلندی، اٹھان، ابھار، خصوصاً جب کسی چیز میں یہ اٹھان تحرک اور ہیجان کا نتیجہ ہو، اس کو عربی میں نشوز کہتے ہیں۔ اس جگہ نشوز سے مراد بیوی کا خاوند کو اپنا ہمسر یا اپنے سے کم تر سمجھنا یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھ کر اسے تسلیم نہ کرنا، اطاعت کے بجائے کج بحثی، خندہ پیشانی کے بجائے بدخلقی سے پیش آنا، سرکشی اختیار کرنا، بات بات پر ضد اور ہٹ درمی اختیار کرنا، اپنے شوہر پر تہمت، الزام وغیرہ لگانا، یہ سب نشوز ہیں۔ تو اس کی اصلاح کا طریقہ 3 مراحل میں بتایا ہے۔ اول یہ ہے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ نرمی سے اسے سمجھاؤ، فَوَعِظُوهُنَّ، نصیحت کرو۔ وعظ عربی میں اس کلام کو کہتے ہیں جو دلوں کو موہ لے، لہٰذا نرم رویہ، محبت، پیار، شفقت والا رویہ، اپنے رویے سے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے اور اس کو سمجھائے کہ اس کا یہ رویہ گھر کے ماحول کو خراب کر رہا ہے، تو نصیحت کرے۔ اگر اس سے اثر قبول نہ کیا تو دوسرا مرحلہ جو شوہر کو بتایا وہ یہ کہ اس سے الگ کسی دوسرے کمرے میں یا دوسرے بیڈ یا چارپائی پر سونا شروع کر دے، تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائے۔ یہاں قرآن میں فی المضاجع فرمایا ہے، یعنی بستر الگ کر لو، گھر اور مکان کو جدائی نہ اختیار کرے، ورنہ رنج میں مزید اضافہ ہوگا اور فساد کا اندیشہ ہوگا۔ یعنی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ صرف کمرے میں بستر الگ کرے، گھر سے باہر نہ جائے، ورنہ اس کے نتیجے میں پھر بگاڑ پھیل جائے گا، فساد بڑھ جائے گا۔ حدیث میں بھی یہ بات اس طرح بیان کی ہے، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، یعنی بستر الگ کرو، مکان الگ نہ کرو۔ اگر اس عورت میں کچھ بھی سمجھ بوجھ ہوگی اور وہ اپنا برا بھلا سمجھنے اور سوچنے کی تمیز رکھتی ہوگی تو اپنے شوہر کی اس ناراضگی اور سرد جنگ کو برداشت نہ کر سکے گی۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اگر پھر بھی ہوش نہ آئے تو پھر قرآن نے تیسرا مرحلہ یہ بتایا ہے، وہ یہ کہ مارنے کی اجازت دی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، مگر یہ چند شرائط کے ساتھ ہیں جو کہ احادیث میں مذکور ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کرے تو تم انہیں بستروں سے علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو، اور اسی طرح دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ چہرے پر مت مارو، اور ایسے نہ مارے جس سے اس کی بیوی کو
زخم آ جائے یا ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، ان قیودات کے ساتھ شوہر کو اضطراری حالت میں بیوی کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ مرحلہ اضطراری ہے، یعنی بامر مجبوری، کہ جب ابتدائی 2 مراحل سے معاملہ حل نہ ہو تو پھر یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ اچھے مرد تم میں وہ ہیں جو عورتوں کو سزا نہ دیں۔ ان 3 مراحل میں سے کسی مرحلے میں بھی اگر بیوی ٹھیک ہو جائے، اپنے رویے کو تبدیل کر لے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یعنی پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ یعنی مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئی، اس نے اپنے رویے کو درست کر لیا، تو تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ چشم پوشی سے کام لو اور معمولی باتوں پر الزام کی راہ نہ تلاش کرو، اور سمجھ لو کہ اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یعنی اگر ظلم اور زیادتی کرو گے تو کل قیامت میں اللہ اس کا احتساب کرے گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو اصلاح کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا۔ اس کے بعد اگر یہ تینوں مراحل اس سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر چوتھی صورت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یہ خطاب دونوں کے متعلقین اور سرپرستوں کو ہے، دونوں خاندانوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ خطاب ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات اس نہج پر پہنچ گئے کہ جو ابتدائی 3 مراحل ذکر کیے ان میں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر چوتھی صورت یہ بیان کی ہے، وہ یہ کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، دونوں میں سے ایک ایک ذمہ دار مقرر ہو جائے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ تو یہ وہ چوتھی صورت بتائی ہے۔ اول تو وہ طریقہ بتایا کہ جس کے نتیجے میں گھر کا جھگڑا گھر ہی میں حل ہو جائے اور ختم ہو جائے، لیکن بعض اوقات یہ اس طرح طول پکڑ لیتا ہے جھگڑا کہ اس کی وجہ سے جو ہے معاملہ حل نہیں ہو رہا، خواہ اس کی وجہ عورت کی طبیعت میں سرکشی ہو یا اس کی وجہ مرد کا قصور ہو یا مرد کی جانب سے بے جا تشدد ہو۔ تو ایسی صورتحال میں حکم یہ ہے کہ قبل اس کے کہ یہ فساد اور جھگڑا پھیل کر 2 خاندانوں تک اس کے اثرات پہنچ جائے، اس کی اصلاح اور سد باب کا حکم دیا۔ وہ یہ کہ دونوں کی خاندانوں کے ایک ایک ذمہ دار وہ جو ہے حکم مقرر ہو جائے، دونوں ثالث مقرر ہو گئے جو پوری صورتحال کو سمجھ کر نیک نیتی سے اصلاح کی کوشش کریں، تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے موافقت پیدا فرما دے گا۔
یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یعنی اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یعنی حکمین کا اختیار صرف صلح کی حد تک ہے، یعنی اس سے زیادہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ صادر کریں، فیصلہ وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، صلح کے حوالے سے دونوں کی رہنمائی کر دے، دونوں کو نصیحت کرے، دونوں کو صحیح راستہ سمجھائے۔ اگر نیک نیتی سے یہ کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ البتہ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر میاں بیوی اس بات پر راضی ہو جائے کہ ان دونوں حکمین کو جو ثالث مقرر ہوئے ہیں، دونوں خاندانوں کا جو ایک ایک فرد ہے، اس کو اپنا وکیل مختار اور کلی ثالث اس کو بنا دیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ دونوں مل کر جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں دیں گے ہمیں منظور ہوگا، اس طرح کا اختیار دے دیں، تو پھر اس صورت میں دونوں حکم کلی طور پر ان کے معاملے میں فیصلہ کن اختیار رکھنے والے ہو جائیں گے۔ اگر یہ دونوں حکمین طلاق پر متفق ہو جائیں تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر دونوں مل کر خلا وغیرہ کی کوئی صورت طے کریں تو پھر فریقین کی جانب سے، یعنی میاں بیوی کی جانب سے دیے گئے اختیار کی بنا پر دونوں کو، یعنی میاں بیوی کو پھر یہ تسلیم کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر یہ اختیار نہ دیا ہو کہ وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے، یہ اختیار نہ دیا ہو تو پھر حکمین جو ہے کوئی فیصلہ نہیں صادر کر سکتے، صرف صلح کے حوالے سے رہنمائی دونوں کی کریں گے۔ اس طرح قرآن مجید نے خاندان کے تنازعات کو حل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ کہ اول مرحلے میں گھر کے اندر ہی مسئلہ حل ہو، اور اگر گھر کے اندر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو دونوں خاندانوں کے ذمہ دار مل کر کے یہ مسئلہ حل کرے، یعنی بات خاندانوں کے درمیان رہے، یہ معاملہ عدالت میں نہ جائے۔ اس لیے کہ معاملہ جب عدالت میں جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دونوں خاندانوں کے لیے وہ مرحلہ انتہائی کوفت کا سبب بنتا ہے اور دونوں کے لیے کافی پریشانی کا سبب بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے دیگر لوگوں تک گھر کی بات پہنچتی ہے۔ لہٰذا تعلیم دی گئی ہے کہ گھر کی بات گھر ہی میں حل کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قاضیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں واپس کرو تاکہ خود برادری کی امداد سے آپس میں صلح کی صورت نکالے۔ لہٰذا یہ وہ تعلیم ہے، اس تعلیم کے مطابق اگر عمل کیا جائے گا تو پھر یہ تنازعات ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بات دوبارہ سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر میاں بیوی اللہ اور اس کے رسول کی تمام تعلیمات پر عمل کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنی اپنی ذمہ داری کو احسن اور خوبی سر انجام دیں، تو اول تو تنازع پیدا ہی نہیں ہوگا، اور اگر تنازع پیدا ہو جائے تو پھر اس کا یہ حل اور طریقہ بتایا ہے۔ اگر اس طریقے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر بامر مجبوری طلاق کا اختیار جو مرد کے پاس ہے، اس حوالے سے اس کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ طلاق کا اختیار استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ مرحلہ اس وقت ہے جب ابتدائی تمام مراحل سے مسئلہ حل نہ ہو،
پھر ہے ابغض الحلال الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ میاں بیوی میں ان بن ہو جاتی ہے تو بیوی جو ہے میکے چلی جاتی ہے، یا شوہر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور پھر ضد اور انا آڑے آتی ہے، اور پھر جو ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فساد بڑھتا ہے۔ بعض اوقات شوہر غصے کی حالت میں 3 الفاظ ایک ساتھ نکال دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا مرد کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا، اس لیے دیا کہ وہ قوت فیصلہ رکھتا ہے، وہ اپنے جذبات کو، اپنے قوت غضب کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو طریقہ کار قرآن کا ہے اسی کے مطابق عمل ہو تو اس کے نتیجے میں اول تو معاملہ پیدا ہی نہیں ہوگا، تنازع پیدا ہی نہیں ہوگا، اور اگر تنازع پیدا ہو گیا تو وہ گھر کے اندر ہی حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔